بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں میکے سے کبھی یہ 3 چیزیں مت لانا۔ ان 3 چیزوں پر ہاتھ لگا دے تو شوہر مر جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص ویڈیو۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو عورتوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کبھی بھی آپ کے میکے سے سسرال میں لے کر مت جانا۔ اگر ہم ان 3 چیزیں کو میکے سے سسرال لے کر جاؤ گے تو آپ کی اور آپ کے شوہر کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور ان 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کا ہنستا بنستا گھر بھی بکھر جائے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جادو ٹونے کا سامان۔ کچھ عورتیں یہ غلطی کر دیتی ہیں جو اپنے شوہر یا ساس سسر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی ہیں، جادو ٹونوں والوں کے پاس چلی جاتی ہیں اور ان سے اس طریقے کا سامان لے کر اپنے سسرال میں واپس آ جاتی ہیں۔ یقیناً آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں جب اس کا الٹا اثر پڑتا ہے تو ایسی عورت کے شوہر کا کیا انتقال کر جاتا ہے یا وہ پوری طریقے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ ایک بار ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا جی آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجیے جس سے میرا شوہر میری ہر بات مانے۔ اس عورت نے کہا، میرا شوہر میرے تابع ہو جائے۔ آئیے یہ سن کر اس بابا جی نے کیا کہا۔ یہ عمل تو صرف اور صرف شیر کے بال پر ہوگا، اور بال بھی آپ شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گے، تب ہی اس کا اثر ہوگا، ورنہ میں آپ کا عمل نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر وہ عورت اداس ہو گئی اور اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی اور سہیلی کو یہ تمام واقعہ بتا دیا۔ تو اس کی سہیلی نے بتایا، کام تو مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ ایسا کرو، روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل میں جایا کرو اور جہاں شیر آیا کرتے ہیں وہاں ڈال کر چھپ جایا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد شیر کے سامنے ڈالنا شروع کر دینا۔ جب وہ تم سے گھل مل جائے تو آسانی سے اس کا بال اکھاڑ کر لے آنا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ 1 مہینے تک وہ چھپ کر شیر کو گوشت ڈالتی رہی۔ جب وہ شیر اس کا عادی ہو گیا تو اس نے شیر کے آگے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر اس سے گھل مل چکا تھا۔ پھر ایک دن اس عورت نے شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور موقع دے کر اس نے شیر کا ایک بال اکھاڑ لیا، اور پھر وہ باہر لے کر بابا جی کے پاس پہنچ گئی۔ کہنے لگی کہ بابا میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ کر لے آئی ہوں۔ بابا یہ سن کر حیران ہو کر بابا جی نے پوچھا، کہاں سے لائی ہو؟ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بابا کہنے لگا، کیا تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تم نے شیر کو چند دنوں میں خدمت کر کے اپنا بنا لیا، پھر تمہارا شوہر تو ایک انسان ہے، اس کی تم روز خدمت کیا کرو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر تمہیں کسی کی محبت پانی ہو اس کی خدمت کرو، نہ کہ جادو ٹونا، نہ اس سے آپ کی زندگی بھی برباد ہوگی اور آپ کے شوہر کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ نمبر 2، غیر مرد کا پیار۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی غیر مرد کے پیار کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر ان کے ماں باپ ان کی مرضی کے بغیر کسی اور کے ساتھ ان کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنے عورتوں سے ان سے ملنے سے باز نہیں آتی۔ ایسا کرنے سے ان کا گھر پورے طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھ لو، اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت سے بات کرے تو سوچو آپ کے اوپر کیسا گزرے گا۔ کیا آپ اس کو اپنے ساتھ رکھو گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اسی لیے آپ کو اپنی پرانی زندگی بھول کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی غیر مرد کا پیار لے کر اپنے سسرال میں مت جانا۔ یہ نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کچھ مرد بھی شادی سے پہلے ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ شادی کے بعد بھی اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے عورتوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں سے مرد کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 3، زیادہ دہیج۔ کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ سے زیادہ پیسے لے کر میکے سے سسرال نہیں جانا چاہیے،
کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر ہمیشہ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آج فلاں چیز لے کر آؤ، آج یہ لے کر آؤ، آج وہ لے کر آؤ، اور آخر کار نوبت وہی آتی ہے جو پچھلی 2 نشانیوں میں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس لیے آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں، آنکھیں اور 3 چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر جادو ٹونے سے۔ اور جو مرد حضرات نصیحت حاصل کریں، جب بات جادو ٹونے کی آ گئی ہے تو ہم آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر تو اس کے شادی کے بعد بے حد پیار کرتا تھا، پسند کرتا تھا، بے حد اس سے محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھا کرتا تھا۔ پھر جب انہیں ایک بیٹا ہوا تو دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا ہی چل رہا تھا، مگر وہ سال کے بعد شوہر بہت مصروف رہنے لگا اپنے کام میں، اور اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا، اور بیٹے سے بھی محبت زیادہ نہیں کرتا تھا، بیوی کا بھی حال چال زیادہ تر نہیں پوچھتا تھا۔ پھر اس بہن کو بہت تعجب ہوا تو وہ سوچ و فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگتا تھا، جھگڑنے لگتا تھا۔ پھر اس عورت کو لگنے لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، کسی نے جادو کیا ہوگا، تو اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ پھر وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوری کہا کہ آپ پر کالا جادو ہے اور اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس عورت نے اس عالم سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس جادو کی کاٹ کر دو۔ وہ اس نے 10,000 روپے مانگے تو اس عورت نے دے دیے۔ آئیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد جب ٹھیک ہوا اور اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا، پھر وہ عورت اس عالم کے پاس شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عالم نے کہا کہ تمہارے شوہر کا تو جادو کاٹ دیا گیا ہے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، پر بہت مشکل ہے، مگر کر دیں گے، لیکن اس بار رقم پہلے سے کچھ زیادہ لگے گی۔ اس نے 50,000 کی مانگ کی تو اس عورت نے 50,000 جیسے تیسے جوڑ کر دے دیے۔ آئیے، پھر عمل کیا یا نہیں؟ کیا واللہ، لیکن شوہر کا رویہ تھوڑا بدلتا گیا اور نرم ہو گیا تھا۔ اب وہ بیوی کے لیے آفس کی چھٹی کر لیا کرتا تھا۔ پھر بیوی بھی خوش تھی، شوہر بھی خوش تھا۔ پھر 6 مہینے تک سب اچھا چلنے لگا تھا۔ پھر اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ پھر شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا ہے اور تم چھٹیاں بھی بہت زیادہ کرنے لگے ہو، اس لیے تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ کہ شوہر نے شراب پینا شروع کر دیا، پھر گھر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایسے روزانہ شراب پینے کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا اور وہ بیمار رہنے لگا اور بہت خراب حالت میں ہے۔ تو اس عورت کو لگتا ہے کہ اس جادو کے عمل کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا عالم بابا روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل کرتا تھا، مگر ہمیں ضرور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔